ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، رمضان کے اس بابرکت مہینے کا یہ دوسرا درس ہے، دوسرا اتوار ہے. ایک اور اتوار ابھی آخری عشرے سے پہلے آئے گا. تو رمضان کے مہینے میں اتوار کا یہ درس جو کہ ظہر کی نماز کے بعد ہے، 3 درس ہونے کی جو امید تھی، تو انشاءاللہ ایک درس اور رہے گا. یہ دوسرا درس ہے، ہمارا دوسرا درس ہے. اور رمضان کے مہینے کے جو 3 عشرے ہیں، 3 دہے بھی کہتے ہیں فارسی زبان کے لحاظ سے، تو دوسرا عشرہ بھی ہمارا چل رہا ہے. ایک عشرہ بھی ختم، یعنی ایک 10 دن کیا ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. اب دوسرا جو ہے شروع ہو گیا. اور آج کتنے روزے ہو گئے ہیں جی؟ 13، اور بعض لوگ جو ہے کے لحاظ سے 14 روزے بھی ہو گئے ہیں. تو روزے اچھی طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہیں. مجھے یہ تھا شبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ ہو یہ روزے، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں اور ایسی جگہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزے کا ہمیں کوئی بہت زیادہ احساس نہیں ہو رہا ہے. روزے کا ہمیں کوئی بہت زیادہ احساس نہیں ہو رہا ہے، ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں. اور نہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں روزہ یہ اس سال کا اتنی مشکل سے گزر رہا ہے، اتنا سخت ہے کہ ان کو ایک دن وہ گن کے گزارتے ہیں. ابھی آج 13 ہوئے، ابھی اتنے باقی ہیں، وہ اس طرح سے گن کے گزارتے ہیں. تو اب ہم لوگ چونکہ گن کے نہیں گزار رہے ہیں، کیونکہ بڑی آسانی سے گزر جا رہا ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، تو آسانی سے گزر جا رہا ہے، اس لیے زیادہ گننے کا مسئلہ نہیں آتا کہ آج کتنے روزے ہو گئے. لیکن پھر بھی 13 روزے ہو گئے ہیں آج. اب چونکہ یہ رکھ چکے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی مکمل کرے گا، تو 13 روزے یہ مکمل ہو جائیں گے. بقیہ جو بھی روزے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے. ابھی روزوں کا تذکرہ نہ کرتے، اولا کے پانی رکھتے تو یہ بھی امید تھی کہ میں عادت کے مطابق اٹھا کے پی بھی لیتا. ایک عادت ہوتی ہے کہ اب وہ عادت کے لحاظ سے رکھا بھی گیا اور عادت کے لحاظ سے اٹھا کر کے، لیکن چونکہ تذکرہ روزوں کا ہی ہو رہا ہے تو مسئلہ نہیں آتا. یاد ہے کہ ہاں بھائی روزہ ہیں، اور روزے کے جو ہے مسائل وہ سب ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں. اس وقت ہماری تو بات چل رہی تھی فقہ الجنائز کے تعلق سے. بیچ میں کوئی سوال ہو تو آپ میں سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو ہے سوال کرنے میں نہ ہچکچائیے کہ جو ہے درس کٹ جائے گا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اس میں ترتیب کا. آج کے درس میں خاص طریقے سے ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی مسائل ابھی جنازے کے آئیں گے، دفن سے متعلق، قبر سے متعلق، یہ ایسے مسائل ہیں جو ترتیب سے ہٹ کر کے ہیں. اب تک ہم نے ترتیب کے لحاظ سے یہاں تک تو بات ہماری آ گئی تھی کہ کیسے قبرستان میں لے جا کر کے میت کو قبر میں اتارا جائے گا، کیسے دفنایا جائے گا، اور کس طرح سے قبر بنائی جائے گی. یہ باتیں آپ کو ترتیب سے آئی تھی یہاں تک جو ہے. اب وہ ترتیب دوسری یہ کہ اب اس کے بعد کیا کریں گے قبر کے پاس، وہ آئندہ درس میں، کیونکہ وہ آخری بات اس سلسلے کی ہوگی تو آئندہ درس میں آئے گی. لیکن اس سے پہلے قبر سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے اس ترتیب کے بغیر آئیں گی. اس میں سے چند باتوں میں سے ایک بات یہ ہے
کہ صحیح اسلامی طریقہ یہی ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جہاں جس کی وفات ہو وہاں اسے دفن کیا جائے۔ یعنی میں نے کہا ترتیب میں ذرا ہٹ، لیکن یہ ضروری مسائل ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں۔ تو جہاں جس کی وفات ہو وہاں اسے دفن کیا جائے، میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طریقے میں پریشانی بھی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو اس زمانے میں تو خیر پریشانی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پریشانی آج کے زمانے میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں، سوچ رہے ہوں کہ اس زمانے میں تو اتنی سواریاں نہیں تھیں، آج تو بڑی سواریاں ہیں، تو آج تو آسانی ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آج کے زمانے میں جو پریشانیاں ہیں اس زمانے میں یہ پریشانی بھی نہیں تھی؟ پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پریشانیاں زیادہ ہیں اس زمانے کے مقابلے میں۔ پہلی پریشانی ابھی کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے تو بڑا لمبا پروسیجر ہوگا اس کا، ورنہ جگہ جگہ روکیں گے آپ کو۔ سواریوں کی آسانی ضرور ہے لیکن جگہ جگہ روکیں گے، کہاں سے یہ کون ہے، پورا جو ہے لمبا اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے، وہ پورا لکھوا کر کے اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے اور جو ہے جگہ جگہ جو پولیس والے روکیں گے تو آپ اس کو نہیں دکھائیں گے تو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ بڑی لمبی بات ہوتی ہے، وہی بڑا لمبا مسئلہ آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرانے میں۔ سواریوں کی آسانی ضرور ہے لیکن ان سواریوں میں بھی میت کو لے کر کے جانا آسان نہیں ہے، چاہے ہوائی جہاز میں لے کر کے آنا ہو، چاہے ٹرین میں لے کر کے آنا ہو، چاہے اب یہ اگر گاڑی کا مسئلہ ہوگا، فور ویلر کا مسئلہ آئے گا تو پھر ایمبولینس کا ہی مسئلہ آئے گا کہ اس میں ہی لے کر کے جانا۔ ایمبولینس میں لے جانے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر گاڑی پر لے کر جانا ہو تو اس کے پہلے کی جو کارروائیاں ہیں، ایسے ہی اگر ہوائی جہاز سے منتقل کرنا ہو تو اس کے پہلے کی جو کارروائیاں ہیں وہ کم مصیبت کی نہیں ہیں، کم پریشانی کی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، نہ کہیں کوئی چیک پوسٹ، نہ کہیں کوئی چیز۔ اگر آپ کی اپنی سواری ہے، اب کوئی میت ہے، آپ اس کو سواری پر جو ہے رکھ کر کے پیٹھ پر لے کر کے جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی اس طرح کی پریشانی تو نہیں تھی جو آج کے دور کی پریشانیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا تھا کہ جہاں جس کی وفات ہو گئی وہیں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اگر مدینے سے قریب بھی جگہ ہے تب بھی مدینے منتقل نہیں کیا گیا۔ بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور یہ تو بہت قریب کا ہے مدینے سے، یعنی مدینے سے یہ بہت دور نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو بعض دوسری جگہوں میں مدینے سے دور رہے ہوں لیکن اس میں تو مدینے سے بہت دور نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو لوگ شہید ہوئے احد کی جنگ میں ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا، وہیں قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا۔ طریقہ یہی ہے کہ جہاں جس کی وفات ہو جائے وہاں ان کو دفن کر دیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اسے منتقل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہے اس کے باوجود بھی، یعنی بہتر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لے جانا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بولیے۔ ہاں، وصیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، وصیت کی بات، تو وصیت کے بھی مسئلے کو اسی سے جوڑ کر کے جو ترتیب میں نہیں آئیں گے، آج کے یہ سارے مسائل بغیر ترتیب کے رہیں گے۔ جی ہاں، لیکن وصیت نہیں کیا، ہم پہلے ابھی اس میں کہ وصیت نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، وصیت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم کہہ بھائی کس میں ہے، بغیر وصیت کے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک شخص علاج کے لیے یہاں بنگلور آیا کہیں سے اور بنگلور میں اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے گھر کے لوگ جو ساتھ میں آئے تھے وہ لے کر کے اپنے وطن ہی جائیں گے۔ طریقہ ہندوستان میں زیادہ یہی ہے، بہت کم آپ ایسا دیکھیں گے کہ جہاں وفات ہوئی ہو وہاں پہ لوگ دفن کرنا چاہیں۔ اگر لوگ دوسری جگہ کے ہیں تب میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم لوگوں کی یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے دلی علاج کے لیے چلے گئے تو دلی، اب وہاں سے پھر اگر وہاں وفات ہو گئی تو لے کر کے واپس پھر اپنے وطن ہی کو آتے ہیں اور وہیں پر لا کر کے، چاہے
12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کبھی 24 گھنٹے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لے جا کر کے وہیں دفن کرتے ہیں۔ کافی تاخیر بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، دلی میں دفن کرنے کو یا جس شہر میں وفات ہوئی ہے اس وہاں پہ دفن کرنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ چیز ہے ہندوستان، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بہتر کہیں گے؟ یہ بہتر تو نہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، جو یہ رواج جو آیا ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ذہنوں میں ہمارے یہ ہے کہ اب آخر میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ میت کو دیکھیں، یعنی جنازے کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ میت کو دیکھنے کا، آخر میں مرنے کے بعد دیکھنے کا۔ صرف میت کو دیکھنے کے لیے لوگ سفر کر کے بھی جاتے ہیں، اگر کوئی کسی کا انتقال ہوا، کوئی دور رہ رہا رشتہ دار، تو وہ سفر کر کے جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، اور اس کو رکھتے ہیں، ابھی فلاں آئے ہیں، ابھی فلاں کو باقی ہے دیکھنا، فلاں کو باقی ہے دیکھنا۔ یہ آخری دیدار جسے بولتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں، جس کی وجہ سے میت کو دفن کرنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کسی دوسرے شہر میں انتقال ہوتا ہے وہاں سے منتقل کر کے دوسرے شہر لے جاتے ہیں، یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ خاص طریقے سے ہمارے یہاں یہ چیز کہیں نہ کہیں دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر کے ہے۔ یہ چیز اس کا کوئی یعنی اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے تو کہیں یہ چیز نہیں رہی، مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا چہرہ کھولا اور جو ہے پیشانی پر بوسا، دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہے، لیکن دیکھنے کے لیے سفر کر کے جانا یہ چیز نہیں۔ وہ آخری دیدار جو ایک تصور بنا ہوا ہے یہ چیز نہیں تھی، لیکن یہاں ہے، یہاں ہاں بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ نہیں آیا فلاں نہیں آیا، آخری دیدار جو ہے، اور وہ اس سے محروم کرنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، جی ہاں، اس کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہیں، یعنی گویا کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا اگر ایسا نہیں۔ ایسے ہی کندھا لگانے کو بھی، یعنی اس کے تعلق سے دھمکیاں دیتے ہیں کبھی کبھی جو ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو بات منوانے کے لیے ایموشنل بلیک میل کرنا جسے کہتے ہیں آج کے زمان میں، تو اس انداز کی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں لوگوں کی جو ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہندوستانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہاں غیر مسلموں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان کے یہاں یہ چیز ہے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، یہ چیز نہ ہو تو پھر اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی اس کو بہت عیب سمجھتے ہیں اور عیب کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے یہ چیز رائج ہو گئی کہ لوگ دوسری جگہوں پر بھی جب انتقال ہوتا ہے تو لے کر کے اس کے آبائی وطن جاتے ہیں اور وہیں لے جا کر کے اس کو دفن کرتے ہیں۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ جب بعض لوگ جو سعودی میں انتقال کرتے ہیں وہاں سے، حالانکہ کافی اس کا خرچہ بھی آتا ہے، اور میں نے آپ سے کہا کافی پریشانی ہے وہ، نہیں ایسا نہیں کہ بہت آسان معاملہ ہے، لکھا پڑھی کا کام اتنا زیادہ ہے اس میں کہ بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری رشتہ دار کی لاش وہاں سے بھیجی جائے، حالانکہ ان کے یہاں وہ رواج نہیں ہے اس طرح کا، تو اس لحاظ سے اگر یہاں کے لوگ اجازت دے دیں تو وہیں پر وہ جنازے کی نماز کا، نہلانے کا پورا اور جنازے کی نماز کا انتظام کر کے، تدفین کا انتظام کر کے وہ لوگ کر دیتے ہیں، ان کے ہاں پورا انتظام ہوتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، لیکن وہ لوگ پہلے اجازت لیتے ہیں، ذہن میں رکھیں، اگر آپ یہاں سے بول دیں گے نہیں آپ لوگ وہیں دفن کر دیجئے تو وہاں تدفین کا پورا انتظام کر دیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی معاملہ ہوا کہ مکہ یا مدینہ میں انتقال ہوا، پھر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارے جو ہے آدمی کی لاش یہاں بھیجو، یہاں دفن کریں گے۔
مکے مدینے کے علاوہ تو جہاں ہوتا ہے تو اکثر لوگ طلب ہی کر لیتے ہیں، ہندوستان میں چھوڑتے نہیں ہیں وہاں پہ، لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ مکے مدینے کے تعلق سے بھی کبھی کبھی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کہاں دفن کیا جاؤں؟ جہاں صحابہ دفن ہے۔ یہ خواہش کوئی بری نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ کسی اچھے آدمی کے پاس کسی کو دفن کیا جائے، اس کی یہ خواہش ہو، یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب صحیح بخاری میں ہے یہ، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا وہ کمرہ تھا اصل میں، بھیجا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ کہو کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن کیا جاؤں۔ تو اس طرح کی خواہش تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی مدینے میں وفات ہوئی اور مدینے کے اس قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا جو بقیع کا قبرستان ہے، جہاں کون دفن ہوئے؟ صحابہ دفن ہوئے۔ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے تھوڑی، کیونکہ اس طرح کی خواہش صحابہ سے ثابت ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر وفات ہو اور وہ آدمی طلب کرے کہ نہیں یہاں جو ہے بھیجیں اور یہاں پر جو ان کا اپنا قبرستان ہے یا جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کو دفن کیا جائے، تو یہ چیز آپ دیکھیں گے۔ ہندوستان کا یہ مزاج ہے۔ میں مزاج کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ آپ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، آپ دوسروں کو بھی دیکھیں گے تو کہیں ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی لاش کہاں لائی جاتی ہے؟ ان کے آبائی وطن، باقاعدہ حکومت اس کا انتظام کرتی ہے۔ جو بھی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، حکومت خود انتظام کر کے کہتے ہیں اس کا کہ جو ان کا یعنی جو آخری رسم ہے ان کی، اردو میں ہم آخری رسم کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ وہ انتم سنسکار جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انتم سنسکار ہندی میں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کہاں ہو؟ جہاں ان کی پیدائش، جو ان کا آبائی وطن ہے۔ آپ لوگوں نے قریب پاس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، ابھی جو ان کی جو ہے آبائی وطن لے جایا جاتا ہے اور وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، یا جو بھی ان کے یہاں چیز ہوتی ہے وہ وہیں پر انتم سنسکار ان کا وہیں کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں کی تہذیب کا ایک حصہ رہا ہے، تو مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر نظر آتے ہیں، جو اس بات کی وصیت کرتے ہوں یا وصیت نہ بھی کیے ہیں تو ان کی لاش کو ان کے آبائی وطن لا کر کے ان کے رشتہ داروں کے درمیان ان کو دکھانے کے بعد ان کو دفن کرنے کا جو انتظام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو پورا کرنے میں جہاں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں بڑی سنتوں کی بھی مخالفت ہوتی ہے، کئی سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک دو کا نام بتائیے آپ۔ جلدی دفن کرنا، پہلے اس کی مخالفت ہوتی ہے، بہت دیر تک باقی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی کبھی سفر بہت لمبا بھی ہوتا ہے۔ جی، اور میت کا جو احترام ہے، جتنا دیر تک آپ کریں گے نا، جتنا ادھر سے ادھر، اتنا ہی احترام میں فرق پڑتا ہے۔ اس کی ہڈیوں کو توڑنا، زندہ لوگوں کے ہڈیوں کے توڑنے کا، بار بار آپ جو اس کو یہاں سے وہاں کرتے ہیں تو وہ چیز بھی سنت کے خلاف ہوتی ہے چیز جو۔ اور ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ جہاں انتقال ہوا وہاں ان کو دفن کر دیا جائے، جو اسلامی طریقہ تھا اس کی مخالفت بھی لازم آتی، یہ خود بھی اپنے آپ میں سنت کے خلاف چیز۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لے کر کے آتے ہیں وہ لاش کے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں ان کا رونا دھونا، اور جیسے ہی پہنچتے ہیں ان کے وطن میں ویسے جو عورتوں کا دھاڑے مار کر کے رونا شروع ہوتا ہے، وہ آپ جو ہے سب بہت سی چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ غیر محرم عورتوں کا پھر آ کر کے اس کو
دیکھنا، زندگی میں جیسے نہیں دیکھنا تھا مرنے کے بعد بھی وہ چیز باقی ہے، لیکن وہ دیکھتی، رشتہ دار ہیں اس کے لحاظ سے سب امٹ پڑتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خلاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو وہاں دفن کر دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ کسی نے وصیت کیا ہو تو کیا اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اگر وصیت کیا ہو، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جائز نہیں ہے، تو کسی بھی غیر جائز چیز میں وصیت کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وصیت کرنے میں بھی ان کے کہنے کے باوجود بھی منتقل نہیں کیا جائے گا، جہاں انتقال ہوا ہے وہیں دفن کر دیا جائے گا، یہی صحیح شکل ہے۔ بعض جو ہے اہل علم کی یہی رائے ہے، جس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی ہے کہ اگر وصیت بھی کوئی کرے تو وصیت پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اسی وصیت کو پورا نہیں کریں گے۔ ان کی رائے ہے، لیکن ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں رہتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہاں باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہیں صریح حدیث میں اگر اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری مخالفتیں اس سے لازم آتی ہیں۔ ہندوستان میں ایک مسئلہ اور ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلیں گے، آگے بڑھیں گے، اس کو میں پہلے بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ مسئلہ بڑا آسان تھا کہ احد کی جنگ میں لوگ شہید ہوئے تو وہیں گڈھا کھود کر کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ کیا آج یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں بھی کسی کو کھود کر کے دفن کر دیں؟ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں کے قانون کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ عرب ممالک کے جو فتوے ہوتے ہیں، جو حالات کے جو ان کے اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہیں ہر جگہ پر اپلائی ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو ہندوستان میں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں وفات ہوئی ہے وہاں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا، ایک تو ہم جہاں چاہیں وہاں دفن نہیں کر سکتے، ضروری ہوگا کہ کہاں دفن کریں؟ وہاں کے قبرستان والے پہلے اجازت دیکھو کہ وہ ان کی قبرستان ہوتی۔ ہندوستان میں قبرستان بھی بٹے ہوئے ہیں، ہر قبرستان میں ہر ایک کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب وہ بھی ایک لمبا پروسیجر ہوگا، اگر وہاں دفن کرنا ہوگا تو وہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ جو وہ ایک چیز بھی پیدا ہوگی، وہ ذہن میں رہے، ہر جگہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے اس علاقے میں اگر کہیں کوئی قبرستان ہوگا تو دوسری جگہ کا اسی علاقے کے لوگ، یعنی کیا ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ ہی خرید کر کے قبرستان بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں قبرستان کی جگہیں بھی خریدنی پڑتی ہیں، خرید کر کے قبرستان بنانا پڑتا ہے۔ اور اگر دوسری جگہ کا کوئی آدمی ہے تو بعض قبرستان کے بارے میں، بعض شہروں کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے یہ نظام ہے کہ اگر آپ کو دفن کرنا ہے اپنے کسی آدمی کو وہاں، تو پہلے جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو متولی کے لیے جو نگرانی کرنے والے ہیں، ان سے جا کر کے آپ کو کہنا پڑے گا ہم فلاں جگہ کے ہیں اور ہم کو یہیں دفن کرنا ہے، انتظام تو کر دیں گے وہاں دفن کرنے کا، لیکن پیسہ لیں گے اس کا۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ لے گئے وہ پیسہ، کیونکہ وہ آپ کے قبرستان نہیں ہے، وہ یہاں کے لوگوں نے خریدا، یہ ان کا ہے قبرستان۔ یہ ہے نظام ہے باقاعدہ، پیسے سے پیسہ آپ کو دینا، گویا کہ آپ کو زمین خریدنی پڑے گی اتنی، تب آپ کو وہاں پہ دفن۔ پیسہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا جتنی جگہ میں دفن ہوگا اتنی جگہ کی زمین کی قیمت جو ہے وہ دینی پڑتی ہے اس کو، تب اس کو میت کو وہاں پہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے بعض شہروں میں، اگر ایسا ہے اور اس کو دے کر کے بھی وہاں دفن کرنے کی شکل بنتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بہتر یہی ہے کہ وہاں پہ دفن کیا جائے، اس کو منتقل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر وہاں کے لوگ دفن کرنے کی سرے سے اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اب کیا شکل باقی بچی؟ اب اس کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر وہ نہیں کہیں گے آپ کی نہیں حرام ہے، اب وہ اس کو نہیں لے جانا ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں، کیونکہ یہاں حالات کے لحاظ سے وہاں دفن کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ کہیں بھی قبر کھود کے دفن کر دیں گے، ایسی اس کی اجازت نہیں ہے ہندوستان میں۔
یہاں کے حالات کے لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ زمین کس کی ملکیت ہے یہاں کے قانون کے لحاظ سے؟ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ جو زمینیں لوگوں نے خریدی ہیں ان کے نام سے ہیں، وہ ان کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ گورنمنٹ کہتے ہیں اس کو۔ جب تک گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکتے۔ کہیں بھی دفن کر دے گا تو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ ابھی کل کو وہاں مزار بنا لیا تو ایک دوسرا مسئلہ آ جائے گا، پوری زمین کیا کر لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے۔ جو بہت سی چیزیں ہیں اس میں دفن کرنے کو اتنی آسانی سے کہیں بھی آپ کو اجازت ہندوستان میں نہیں مل سکتی ہو، یہ یہاں پہ گنجائش نہیں ہے اس کی۔ جو سعودی میں ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی دفن کر دے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد زمین کو برابر کر کے استعمال بھی کر لیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ویسے، لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی، اگر حالات کے لحاظ سے کسی کو منتقل کرنا پڑ رہا ہے، طریقہ تو یہی کہ جہاں وفات پائے وہیں دفن ہونا ہے، لیکن اگر منتقل کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ حالات کے لحاظ سے، مجبوری کے لحاظ سے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو اگر حالات کے لحاظ سے منتقل کرنا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت کریں گے۔ یہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر کھود کر کے قبر پہ دفن کرنے کے بعد بھی میت کو نکال کر کے دوسری قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے باب باندھا ہے۔ انہی جو ہے روایتوں کی روشنی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر گنجائش نہیں نکل رہی ہے وہاں، کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، یہی طریقہ ہے شریعت کا، کوشش وہی ہونی چاہیے کہ جہاں انتقال ہوا وہیں دفن ہو، لیکن وہاں شکل نہیں بن رہی ہے تو جب ایک قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی نکال کر کے وہاں سے منتقل کر کے دوسری قبر میں دفن کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔ یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد کو جب احد کے موقع پر، صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ، احد کے موقع پر جو شہید ہوئے تھے تو ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کر دیا گیا، ان کے والد کو دفن کر دیا گیا، تو کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا، بعد میں جا کر کے قبر کھود کر کے پھر سے نکال کر کے اپنے والد کو دوسری جگہ لا کر کے میں نے دفن کیا۔ یہ دفن کرنے کے بعد چیز ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پیش کر کے اپنے صحیح بخاری میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ اگر کوئی صحیح مقصد ہو تو قبر سے نکال کر کے بھی بعد میں دوسری جگہ لے کر کے دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی جنازے کے مسائل میں سے، آج کے مسائل میں سے یہ چیز بھی ہوگی کہ اگر کبھی کسی وجہ سے جنازے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی نکالنا پڑے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے اس زمانے میں میں اپنی زندگی میں یہ جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ پولیس کا معاملہ ہوا تو میت کو دفنانے کے بعد بھی نکالنا پڑا ہے، جی نکالنا پڑا ہے۔ یہاں ہندوستان کی بات بھی میں کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں بھی نکالنا پڑا ہے، تو یہ مسئلہ بھی معلوم رہنا چاہیے۔ کبھی اچانک جب چیز آ جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب دفن ہونے کے بعد وہ بھی کئی دن گزرنے کے بعد بھی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کبھی نکالنے کا، جو ہے تو نکالا جا سکتا ہے جب تک یہ امید ہے کہ ابھی اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ہے کہ جسم جو ہے اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب جو ہے مٹی میں مل گیا ہوگا بہت سارا حصہ، تو اس موقع پر نہیں نکالا کیونکہ وہ مسائل دوسرے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تازہ بات ہے، 2-4 دن کا مسئلہ ہے، تو نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑنے پر منتقل بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں کے رسم و رواج کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کبھی ضرورت اور مجبوری کے لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا پڑتا ہے موقع تو منتقل کرنے میں بھی، اپنی جگہ لے جا کر کے اپنے یہاں جو قبرستان ہے اس میں دفن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں اگر کسی نے وصیت کیا ہے، حالانکہ وصیت کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ
ایک غلط چیز کی وصیت ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر کسی نے کیا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ جہاں دفن ہیں مجھے وہیں دفن کیا جائے، اور گھر کے لوگوں کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے مخالفت کر کے نہیں وہاں نہیں لے جائیں گے، ہم یہیں دفن کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے، تو وہاں پہ دفن سے پہلے ہی جنگ کا میدان ہو بن سکتا ہے۔ حالات میرے بھائی یہ کچھ ایسی جو ہے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر مصلحت یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بات نہیں، لے جانے دیجیے، اگرچہ کہ منتقل کرنا پڑ رہا ہے تو منتقل کرنے دیجیے، خاموشی اختیار کر لیجیے، وہ بہتر ہے اس سے کہ اس وقت کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا کیا جائے، یہ بہتر شکل ہوگی اس کی جو ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے وصیت کیا تھا ویسے لے جا کر کے جو بھی جہاں پہ آپ کے فیملی کے لوگ جو ہے دفن ہے وہاں دفن کر لیجئے، ورنہ خامخواہ ایک ایشو بن کر کے وہ جو میت کا گھر ہے وہ جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، لوگ اس کو بہت جذباتی یعنی جذباتی مسئلہ ہوتا ہے موت کا جو ہے مسئلہ، یہ تو بہت زیادہ لوگ اس کو جو ہے یعنی سیریس لیتے ہیں معاملے کو کہ جو ہے وصیت ہے اور لے کے جانے نہیں دے رہا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مسائل وہاں پہ ہو سکتے ہیں، سمجھانے سے بات بن سکتی ہے تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں حالات سمجھانے کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی میت پر بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں سمجھا پایا ہے، میرے سامنے ایسی بھی مثال ہے، مجبوراً اس کو خاموشی اختیار کرنی پڑی کہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، اگر ہم بہت زیادہ سختی کریں گے تو وہ لوگ تیار نہیں ہوتے، یعنی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے موت کا مسئلہ اور گھر میں میت ہو تو بڑا مسئلہ نازک ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہم رہتے ہیں تو یہاں بہرحال حالات کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ جو حالات کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق کہنا بھی پڑتا ہے، کبھی فتوے بھی دینے پڑتے ہیں، اور اگر منتقل کرنے پر لوگ مزید ہیں تو ان کو چھوڑ بھی دینا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ منتقل کرے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا کہ جہاں وفات ہو وہیں ان کو دفن کیا جائے، منتقل نہ کیا جائے، مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اسی مسئلے کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو مطمئن کیا جائے کہ شریعت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسائل سکھانے اور ایسے مسائل جو یہ کبھی کبھار پیش آتے ہیں ان کو سکھانے میں بہت سستی کی ہے۔ یہ عام طریقے سے ذکر نہیں ہوتے، عام طریقے سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ یہ مسائل لوگوں پر عمل میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے دیکھتے آ رہے ہیں، یقین مانیے یہ چاہے وہ یعنی میت کے گھر میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں دفن سے متعلق اور جتنی بھی یہ مسائل ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، عمل میں آتے ہیں جیسے چلے آ رہے ہیں۔ ان مسائل کا ذکر عام طریقے سے نہیں ہوا ہے، کہیں نہ کہیں یہ غلطیاں رہی ہیں ہم سے بھی۔ اگر کہیں دروس ہوئے تو بہت زیادہ اگر ہوا تو کیا لے کر کے کیسے نہلایا جائے اس کو، پریکٹیکل جو ہے اس سے زیادہ اور بات آگے نہیں بڑھی ہے۔ یہ پورے مسائل جنازے سے متعلق جو ہیں تفصیل سے عامت الناس کے سامنے نہیں لائے گئے۔ یہ تو چھوڑیے آپ، یعنی یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ روز نہیں پیش آتے ہیں، میں آپ کو ایسے مسائل بتا رہا ہوں جو روز پیش آنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں اس کا انتظام نہیں رہا ہے، یہ سستی رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پاکی کے بعض ایسے مسائل ہیں جو انہیں معلوم نہیں، جو ان کو بالغ ہونے سے پہلے معلوم ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب میں نے مسجد ابوبکر میں جہاں پہ وہ عشاء کی نماز کے بعد حدیث کا درس برابر میں ہر روز دیا کرتا ہوں، ایک اتوار کو چھوڑ کر کے اور ایک دن کو چھوڑ کر کے، وہاں پہ پہلے وہ ہمیشہ وہ ریاض الصالحین کا ایک وہ بنا ہوا ہے کہ ریاض الصالحین کا درس لوگ دیتے،
جس میں مسائل نہیں ہوتے، وہ فضائل وغیرہ کی احادیث زیادہ تر ہوتی ہیں، مستحبات وغیرہ اس میں بیان ہوتے ہیں، مندوبات بیان ہوتے ہیں، مسائل نہیں ہوتے۔ تو پہلی مرتبہ جب میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ جب کرائے پر جو ہے ادھر تو جانا ہی پڑتا ہے رہتے ہیں، تو مسجد ابوبکر کے قریب میں کرائے پر مکان لیا، تو وہاں مسجد میں نماز پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی درس دے دیا کیجئے، تو میں نے بلوغ المرام کا درس دینا شروع کیا۔ کتاب الطہارہ سے شروعات ہوتی ہے۔ کتاب الطہارہ میں وہ مسائل بھی یقیناً آئیں گے جو پاکی سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ جو ہے منی کے مسائل ہوں، مزی نکلنے کے مسائل ہوں، یہ ساری جو ہے احتلام کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل بھی آئیں گے۔ ظاہر سی بات طہارہ سے تعلق ہے، اور یہ تو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور بالغ ہونے سے پہلے جاننا چاہیے اس کو۔ اس میں سے بھی بعض لوگوں نے کہا یہ مسائل، وہ بچے بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، لوگ اس انداز سے سوچے۔ جس دن میں نے وہ مسئلہ بیان کیا اور لوگ اس طرح سے سوچ رہے تھے، اسی دن آپ کو تعجب ہوا کہ ایک نوجوان مجھ سے مل کر کے کہا کہ اب تک میں احتلام پر غسل نہیں کرتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ مجھے یہ معلوم۔ لوگ شرماتے ہیں، جلدی سوال بھی نہیں کرتے۔ یہ تو ہمیں خود سے آگے بڑھ کر کے بتانا چاہیے ہمارے بچوں کو، اور یہ بالغ ہونے سے پہلے یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ جس دن بالغ ہوگا اس دن اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ احتلام ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے اسلام میں، اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ویسے ہی نماز پڑھتا رہا ہوا، اس کو چھوڑیے، ایک امام صاحب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بغیر غسل کے نماز پڑھاتے رہے، کیونکہ وہ یعنی بہت سے امام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حافظ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے وہ مولوی عالم کورس نہیں کیا تھا، ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ، اور یہ مسائل تو بیان نہیں کیے جاتے ایسے عام، اس میں ان کو یہ پتا نہیں تھا اس طرح سے، تو ایسے نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ بعد میں وہ چیز کھلی معلوم ہے، ان کو بھی پتا نہیں تھا، وہ غلطی سے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنا کیا ہے کہ کتنی دوری ہوتی ہے مسائل سے، جو آپ کے زندگی کے مسائل ہیں، موت کے مسائل ہیں، اور یہ بڑے سیریس بھی اور بڑے سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں جس میں اختلافات بھی بہت ہو جاتے ہیں، ان کو خاص طریقے سے جان جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پرسوں ابھی یہ چیز ہوئی ہے، ایک صاحب نے آ کر کے جب یہ کہا کہ کئی مرتبہ طلاق دے چکے ہیں اور رجوع کر کر کے ابھی بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، میرے سامنے یہ چیز آئی نہیں، میں بہت تعجب کیا کہ بتائیے ابھی یعنی کتنا لوگوں کو مسائل جاننے کی ضرورت ہے، طلاق کتنی مرتبہ دینے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی ہے، کہا کہ کتنی مرتبہ ہو چکا ہے، ابھی گنتی نہیں ہے اس کو جو، اور وہی طلاق دے کر کے پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اسے ساتھ میں رہنا، ابھی بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، وہ زنا کی زندگی ہو جاتی ہے پوری، معلوم نہیں ہے، یہ سارے مسائل ہوتے رہتے، یہ ہونے سے پہلے معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ ہونے کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ گناہ میں، اور بہت بڑا گناہ ہے، وہ گناہ میں پڑ جائیں گے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی جنازے وغیرہ کے جو مسائل ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے بھی لوگ اس طرح کی وصیتیں کر جاتے ہیں جو وصیت صحیح نہیں ہے، پہلے پھر اس کو پورا کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں اس موقع پر، تو اس موقع پر بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پہلے سے بیان کر کے ذہن میں لانا چاہیے کہ نہیں، یہ چیز شریعت میں نہیں ہے۔ آپ اگر اس چیز کو جو لوگ دوسرے مسلک کے بھی ماننے والے ہیں ان کے سامنے بھی بیان کریں گے تو یقین مانیے دوسرے موقع پر چاہے وہ مان لیں، اس موقع پر نہیں مانیں گے، وہ سمجھ سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں ہاں یہ بات ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو احناف کے یہاں بھی صحیح نہیں لیکن وہ پائے جا رہے ہیں ہمارے یہاں، اور کہیں نہ کہیں یہاں کی تہذیب کا حصہ ہے، ان کے یہاں بھی ان کے مسلک کے لحاظ سے وہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن وہ چیز پائی جا رہی ہے ان کے، اگر ہم چیز پہلے سمجھا دیں گے تو سمجھ میں آ سکتی ہے ان کو بھی وہ چیز، ان کے یہاں بھی کہیں بھی مسلک کے لحاظ سے یہ چیز نہیں ہے کہ منتقل کر سکتے، کہیں بھی فقہی مسئلہ یہ نہیں رہا ہے کہ کہیں بھی وفات پائے اپنے گھر لے کر کے یا اپنے آبائی وطن لے کر کے آئیں اور وہاں دفن کریں، کہیں بھی یہ فقہی مسئلہ نہیں رہا ہے، وہ تو تہذیبوں کا اثر ہے الگ الگ جگہوں پر کہ لوگ وہاں کی تہذیب سے متاثر ہو کر کے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں پہلے سمجھائی جائیں
تو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لوگوں کو وہ چیز معلوم ہو سکتی ہے۔ مسائل کو مت بتانا چاہیے۔ مجھے بہت احساس ہوا اس کے بارے میں، کئی جو ہے سوالات ایسے آئے، بہت احساس ہوا کہ کتنی غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسائل نہیں بتائے۔ تقریریں تو بہت ہوتی رہی لیکن مسائل نہیں بتائے ہم نے لوگوں کو۔ جی بولیے۔ جی ہاں، وہ بھی غلط ہے تصور، اصل میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی یہاں کی تہذیب کا ہی حصہ ہے۔ اگر آپ یہاں کے اس میں دیکھیں گے ہندوستان میں تو یہ چیز ہے کہ مرنے والا جیسی وصیت کر کے گیا ہے اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ جیسی وصیت، اگر یہ وصیت کر کے گیا کہ میرے ایک بیٹے کا سب کچھ ہے اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سب کو محروم کر دیا، تب بھی وہ نافذ ہوگی۔ ہاں یہاں جو ہے یہاں کے اس کے لحاظ سے بول رہا ہوں، ابھی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے حالانکہ۔ تو یہاں ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی وصیت ہے پہلے معلوم کر کے اس کے لحاظ سے اس کو نافذ، جبکہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر غلط وصیت ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وصیت کرنے کا حق صرف 1/3 میں ہے، اور وہ بھی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، جس کو حصہ ملنا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وہ نافذ نہیں کی جائے گی، وہ جو صحیح نہیں ہے، وصیت ہی صحیح نہیں ہے۔ تو لوگوں کو یہ چیز، اس میں کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے یہاں صحیح ہے ان کے یہاں صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ تو وصیت کرنے والا بھی کبھی غلطی کر جاتا ہے اور کبھی عمل کرنے اور کرانے والے بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو ان کو وہ مسائل معلوم ہونے چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ مسائل شریعت کے یہ ہیں۔ باپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اپنے کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر دے گا۔ ہندوستان میں یہ چیز ہے قانون کے لحاظ سے کہ اگر چاہے تو باپ اگر لکھ کے چلا جاتا ہے کہ میرا یہ بیٹا میرا نافرمان، میری جائیداد سے میں اس کو بے دخل کرتا ہوں، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو چاہے لاکھ کوٹ میں جائے کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اسلامی لحاظ سے باپ کی یہ وصیت غلط ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو وہ حق نہیں ہے۔ وہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ والدین کو بھی یہ حق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو محروم کر دے اور کسی کو زیادہ دے دے۔ جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا اس کو ملے گا۔ کوئی کسی کو نہ روک سکتا ہے نہ کسی کو زیادہ دے سکتا ہے۔ وصیت کرنے کا جو اس کو حق ہوتا ہے وہ کہیں صدقے کے طور پر جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی اور چیز بن جائے، اور وہ بھی صرف 1/3 مال میں۔ یہاں ہندوستان کے قانون کے لحاظ سے اگر وہ پورا مال کسی چیریٹیبل ٹرسٹ کو وصیت کر کے چلا جائے تو چلا جائے گا پورا مال، بچے کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ لیکن اسلام میں نہیں ہے، یہ نہیں جائے گا، صرف 1/3 حصہ ہی جائے گا، بقیہ 2/3 حصہ کن کو آئے گا؟ اس کے جو وارثین ہیں انہی کو آئے گا۔ اس کی وصیت پوری طریقے سے نافذ نہیں۔ تو وہ مسائل بہرحال وصیت کرنے والے کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو فلاں جگہ لے آ کر کے دفن کیا جائے، اس کا وصیت کرنا یہ خود بھی غلط ہے، جس میں بہت تاخیر ہوتی ہے، دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے، بہت ساری شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ یہ خود وصیت کرنا غلط ہے۔ اور اگر کیا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں وہاں پر کہ چلو وصیت تو غلط ہو گئی لیکن ہم یہی دفن کر دیں گے ان کو، اور اس میں پھر اختلاف کرنا لوگوں کا، ان کا اختلاف کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو پہلے سے بتانی چاہیے۔ یہ بات تھی مرنے والے کی اگر وصیت ہو تو اس کو عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا بھی ذکر کیا میں نے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر آ گیا کہ کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اور مسئلہ، جنازے میں شرکت کے لیے سفر کر کے جانا، یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ بہت قریب ہونے کے باوجود بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سفر کر کے نہیں گئے، بہت قریب ہونے کے باوجود بھی۔ بدر کے میدان میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میں، اور آپ کی بیٹی کا انتقال مدینے میں، تو آپ وہاں سے نہیں آئے، جبکہ وہ بہت قریب ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ جو بھی مدینہ سے گئے ہوئے ہیں جانتے ہیں، ابھی تو وہ مدینے کا حصہ سمجھ لو، اتنے قریب سمجھئے کہ جو اتنے قریب میں بھی سفر کر کے کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ اس کے ذہن میں ہو کہ چونکہ جنگ میں شریک تھے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں آ سکتے تھے، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ جنگ میں شریک ہونے کے باوجود بھی چونکہ بدر کی جنگ بہت طویل نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ وہاں سے آ کر کے شرکت نہ کر سکتے۔ اس زمانے کی جو جنگ تھی آپ جانتے ہیں وہ جنگ کیسی تھی؟ بولیے۔ ہاں، دن کی صرف جنگ تھی، جو سورج کی روشنی میں لڑ سکتے تھے رات کی تاریکی میں نہیں لڑ سکتے تھے۔ یہ جیسے آج کا معاملہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ چیز ہمیشہ آپ کو تیار رہنا پڑا، وہاں اس زمانے میں نہیں تھا، وہ دن کے اجالے کے بعد شروع ہوتی تھی اور رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ جنگ رک جاتی تھی۔ وہ ضروری تھا، وہ دونوں طرف سے جو ہے بند ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں نہیں لڑ سکتے تھے۔ وہ آج کا دور نہیں تھا کہ جو ہے کہیں سے بھی کسی وقت بھی آپ میزائل جو ہے پھینک سکتے ہیں یا جو ہے بم جو ہے گرا سکتے ہیں، وہ آج کی جنگ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مغرب کی نماز سے پہلے جیسے ہی جنگ بند ہوئی نکلتے تو عشاء سے پہلے پہلے کہاں پہنچ جاتے؟ گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے کی سواری پر آپ پہنچ جاتے۔ لیکن وہ چیز نہیں تھی، وہ سوچ نہیں تھی کہ جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے سفر کر کے جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنازہ مؤخر ہوتا ہے، فلاں آدمی کو آنا ہے، فلاں آدمی کو آنا ہے، فلاں آدمی کو آنا ہے، جنازے کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، تدفین میں تاخیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو خود ایک غیر اسلامی چیز ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ ابھی آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ کئی دن تاخیر کر جاتے ہیں صرف اس کے لیے کہ ابھی فلاں آدمی کو آنا باقی، اور اس کے لیے بھی کہ اس کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جانا ہے، اس کے لیے بھی تاخیر کبھی کئی دن کی ہوتی ہے، اور کبھی لوگوں کے آنے کے انتظار میں بھی تاخیر کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے لازم آتی ہے اس میں کہ اس سے ایک صاحب نے ایک سوال یہ کیا کہ نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے تاخیر نہیں کریں گے، جو وقت متعین ہے اسی کے لحاظ سے جو ہے متعین، اور پھر بھی ہم جو ہے جا کر کے وہاں جنازے میں شرکت کر لیں تو اس میں کیا پھر یہ یاد رکھیے جب جنازے کا وقت متعین کرتے ہیں لوگ بیٹھ کر کے تو اسی وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں کو وہاں سے آنا ہے، کچھ لوگ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، اسی کے لحاظ سے وقت متعین کرتے ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے کہ نہیں جو لوگ یہاں ہیں بس یہی لوگ جو ہے جنازے میں شرکت کر کے دفن کریں گے اور تدفین میں جو ہے وہ یہی لوگ شریک رہیں گے، تو یاد رکھیے وہ لمبا وقت نہیں رکھا جائے گا۔ ہم لاکھ سوچ لیں لیکن وہ سوچ کر کے ہی وقت رکھا جاتا۔ جی ہاں، اچھا یہ الگ مسئلہ یہ کہ یہ قبرستان بھی ذہن میں رکھیے، قبرستان بھی یہ مسلمانوں کا قبرستان، یہ طریقہ یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان الگ رہا ہے اور غیر مسلموں کا قبرستان الگ رہا، یہ طریقہ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے اور غیر مسلموں کو غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کریں گے، طریقہ اس کا یہی ہے، اور یہی ہے تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ مسلمانوں کا قبرستان الگ تھا اور غیر مسلموں کا الگ تھا۔ تو اگر غیر مسلموں کے قبرستان میں غیر مسلم ہم کو معلوم ہے غیر مسلم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو ہم لا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، لیکن معلوم ہے کہ غیر مسلم ہے اور ہم کو دفن کرنا پڑ رہا ہے، اسلامی حکومت ہے، اور غیر مسلم قبرستان میں ہی اس کو دفن کرنے کا انتظام کریں۔
وہیں پہ لے جائیں گے دفن کرنے کے لیے. جی جی ہاں، وہی ایک مسئلہ کہ یہ چیز چونکہ لوگ سفر کرتے ہیں، میں نے آپ سے کہا یہ چیز کہ لوگ سفر کرتے ہیں اور لوگوں کے سفر کرنے کی وجہ سے یہ چیز رہے گی. ذہن میں رکھیے یہ چیز رہے گی کہ اتنی تاخیر کی جائے اب لوگوں کو آنا ہو. ہمارے رشتہ دار کون لوگ جاتے ہیں سفر کر کے؟ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ملنے جلنے والے ہوتے ہیں یا تعلقاتی ہوتے ہیں، وہی لوگ جاتے ہیں. عام آدمی نہیں جاتا ہے کوئی. تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کون کون لوگ کہاں کہاں، یا ان کے ملنے والے لوگ کہاں کہاں ہیں، ان کو کتنا وقت لگ سکتا ہے، اسی لحاظ سے وہ کرتے. تو چونکہ یہ چیز بن گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سختی سے روکا جائے اور بالکل سفر نہ کیا جائے. ہم خود بھی اس پر عمل کریں، بالکل سفر نہ کریں. جہاں تک جنازے کی نماز کی بات ہے، ہم بعد میں بھی جا کر کے قبرستان پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جنازے کی نماز پڑھنے کا جو یہ مسئلہ ہے قبر پر، وہ چیز لوگوں سے دور ہو گئی. وہ لوگ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ نہیں ہے کہ ہم قبر پر بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہمارا پہنچنا بعد میں بھی ہوتا ہے تو ہم جا کے وہاں جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کے لیے وہ سفر کر کے آ رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں. ہم چاہے لاکھ کہہ لیں، لوگ تاخیر کرتے ہیں، اسی کے لحاظ سے وقت متعین کرتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے مرنے کے وقت میں وصیت کر دی تھی کہ میرے جو بھی رشتہ دار ہیں اس شہر سے باہر، کسی کو میرے مرنے کی خبر تدفین سے پہلے نہ دی جائے، خبر ہی نہ دی جائے. کیونکہ خبر دینے میں یہ رہتا ہے کہ پھر وہ سفر کر کے آ جائے. انہوں نے تو خبر دینے سے منع کر دیا، یعنی وصیت کی تھی. یہ بڑی اچھی چیز تھی. یعنی یہ جب کریں گے تو اس طرح سے ایک رواج بنے گا کہ جلدی بھی دفن کریں گے اور لوگ اس کے لیے سفر نہیں. بعد میں خبر دیں گے، بعد میں آئیں وہ جا کر کے قبرستان جنازے کی نماز قبر پر جا کر کے پڑھ لیں، وہ شکل دوسری ہوگی، دوسری چیزیں ہوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر. ہاں جی ہاں جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا. یہ بعض جو ہے فقہا نے جو یہ رائے دی ہے کہ جو ہے وہ چند دنوں کی بعض لوگوں نے بات کی، بعض لوگوں نے مہینوں کا مسئلہ جو ہے ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم کو یہ یقین ہے کہ لاش ابھی تبدیل نہیں ہوئی ہوگی تب تک کر سکتے ہیں. لیکن حدیثوں میں کہیں بھی وقت کی تعین نہیں آئی ہے. قبر پر جنازے میں، یعنی قبر پر جنازے کی نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس میں کہیں بھی وقت نہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو شہدائے احد تھے ان کی قبر پر جا کر کے ان کی جنازے کی نماز. یہ لمبا وقت ہے، 7 سال کا وقت ہے. 1 سال بھی گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی جائیں گے جا کر کے قبر پر جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے فوری طور پر سفر کرنا، یعنی یہاں مسئلہ صرف ہندوستان ہی کے نہیں ہوتا ہے. لوگ ہندوستان سے باہر ہوتے ہیں اور کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً ویزا لگانا، اس میں کارروائی ہوتی ہے، لیکن سفر کر کے آنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا صحیح مسئلہ ہے اس کے خلاف ہے وہ چیز. ان کو سفر کر کے نہیں آنا چاہیے. بعد میں وہ آئیں، جب بھی آئیں گے جنازے کی نماز ان کی پڑھ لیں گے. بقیہ ان کے لیے دعا کرنے کی بات تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو آخر میں دیکھنے کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اس کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں. جو بھی میں بتا رہا تھا وہ ایک ہندوستانی رواج ہے، وہ دیکھنے کا بہت زیادہ. حالانکہ یہ چیزیں ابھی عربوں کے یہاں بھی بہت سے عرب کنٹریز میں بھی پائی جاتی ہیں دیکھنے کی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں بھی بہت سے شہروں میں یہ چیز بہت سے جو ملکوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ بھی آخر میں دیکھنے کو جو ہے وہ سفر کر کے اس کے لیے جاتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس پر بہت زور دیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جب تک میری تدفین نہ ہو جائے کسی کو اس شہر سے باہر کسی کو خبر نہ دی جائے. وہ یہاں تک جو ہے کر کے کہتے ہیں. جی ہاں، سوال کر سکتے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی ہاں
جی ہاں، یعنی ایک ہی آدمی 2 بار نہیں پڑھے گا، لیکن دوسرے لوگ پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز تو بار بار پڑھی گئی، صحابہ آئے پڑھتے گئے۔ ہاں نہیں، وہ ایک آدمی ایک مرتبہ پڑھ لیا بس ختم۔ یہ جو فرض کفایہ ہے تو سب کے اوپر ضروری نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، جو ثواب ہے اس کا اب اس کو مل جائے گا، اب یہ بار بار پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، جو نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی وہی سوال تھا جو ہم، جی اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ جی ہاں، اگر کہیں بھی وفات ہوئی ہو تو مکہ مدینہ سفر کر کے لے کے نہیں جائیں گے، وہ بھی مسئلہ وہاں پہ رہے گا، یاد رکھ لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر وہیں وفات ہوئی ہو تو میں نے کہا تھا کہ بھئی بہتر ہے وہیں دفن ہو جائے، کیوں اس کو خواہ ہندوستان منگا رہا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ ہندوستان منگاتے ہیں، وہ اس کا میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا 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 اچھا، یہ ایک الگ سوال ہے، ہاں، کہ یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی جو یہاں مرا ہے کہاں پہنچ گیا ہے؟ بقیع میں، جو کہ مدینے کا قبرستان ہے، وہاں پہنچ گیا ہو۔ کیسے پہنچ گیا ہو؟ قبر کے اندر اندر یا جو ہے یہ بھی بڑا لوگوں کا عجیب عجیب مسئلہ رہتا ہے۔ ہاں تو یہ لوگوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، بیکار کے جو ہے مسائل جو ہے یہ، اور بیکار کی چیزیں، یعنی اور بیکار کے تصورات اور بیکار کی عقیدے، یعنی کم سے کم بہت سے لوگ تو روح کی بات کرتے تھے، یہ تو روح کا مسئلہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جو قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں بعد میں، جو بہت سے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں وہیں دفن کرو، وصیت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی عقیدہ لوگوں میں کہ یہ آپس میں ملتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ اس طرح سے جو ہے وہیں پہ دفن رہیں گے تو ان کی ملاقاتیں رہیں گی۔ وہ بڑے تصورات ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی وصیتیں بھی کرتے ہیں، جو عقیدے جو ہے غلط عقیدے ہیں، یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ جی جی ہاں، ان کا جو ہے ان سے فائدہ ہو جائے گا ہم کو، جو ہے وہ وہی میں ابھی جو کہا نا آپ کو، جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ۔ جی ہاں، وہ جو ہے 2 چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیے اس میں، ایک جو ہے ہوتا ہے کہ جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا جائے، ایک چیز ہے، یہ اتنی چیز ثابت ہوتی ہے، یہ صحابہ کا عمل آپ کہہ سکتے ہیں، اور اتنی چیز ثابت ہوتی ہے، اس میں اتنا حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر عقیدہ رکھنا وہ ثابت نہیں، یعنی یہ پھر عقیدہ رکھیں کہ ان کے پاس ہیں تو جنت کی کھڑکی کھولے گی تو شاید مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، جو وہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس میں یہ تصورات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ غلط چیزیں جو ہے، وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے ساتھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے، یا ہمیں جو ہے یہ فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی، ایسی کوئی بات نہیں کی، بس ایک خواہش تھی کہ بغل میں دفن کیا جائے کسی جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں، یا کہ یہ جہاں پہ صحابہ دفن ہیں بقیع کے قبرستان میں، اگر کسی خواہش ہے کہ اس کا انتقال وہاں ہے وہاں دفن کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حد تک خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ ہاں کون لوگ؟ نہیں ویسا تو کچھ جنتی کا اور جہنمی کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے کہ وہ برزخ کی ایک زندگی ہے، برزخ کی ایک زندگی ہے، وہ قبر میں دفن ہونا بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو، برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہم کو بتایا گیا، لیکن کچھ زائد چیزیں بھی لوگ پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ ایسی چیزیں
اپنی کتابوں میں روح کے تعلق سے لکھ دی ہیں، مرنے کے بعد ملنے کے تعلق سے۔ حالانکہ کہیں جب اس میں صرف اتنا ہی مانیں گے جتنا کسی صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے، جو کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے نہیں مانتے ہم۔ جو وہ قبروں کی زیارت کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے امام ابن قیم نے بھی لکھی ہیں، جو ہے ذات المعاد میں بھی ذکر کیا ہے اس کا، جو ہے تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہیں مانتے اس کو۔ وہ ایک الگ زندگی ہے، ہم اپنی عقل سے کچھ قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنی طرف سے اب یہ کہیں کہ جو ہے اب انہوں نے خواہش کی عمر رضی اللہ عنہ تو جو ہے وہ آپ کے بغل میں جو ہے دفن ہونے کی، تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے جب تک وہ چیز ثابت نہ ہو۔ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی ہم اپنی طرف سے، یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کس کے قبر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو عذاب مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، کون ولی کا معاملہ ہے، ولی تھا نہیں تھا، یا دنیا میں ہی ولی کیا ہے کیا نہیں، ہم کو کچھ بھی پتا نہیں، الگ زندگی ہے، ہم کیوں اس کے بارے میں سوچیں گے یہاں پر۔ تو یہ ایک چیز۔ ہاں بولیے۔ جی ہاں جی، ایک مسئلہ ہے، یہ صرف ایک مسئلہ ہے، ورنہ ایک دو گواہی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بس یہ ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ چاند نکلا ہے، یقین ہو جاتا ہے، اور وہ یقین حاصل ہونا ہے، اور اسی کے لیے یہ چیز ہے۔ وہ جو تفریق کا معاملہ، بعض لوگ تفریق نہیں کرتے اصل نہیں، وہ اس میں جو ہے ایک دو گواہی کا مسئلہ نہیں، بس خبر آ گئی کافی ہے، وہ جو یہ مانتے ہیں۔ تو وہ ایکسٹرا فقہی جو ہے اس میں ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ جو حکمت کی بات اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو حکمت کی بات جو لوگوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا چاند، جب آپ کہیں گے چاند ہو گیا ہے تو اس میں روزہ رکھنے کا معاملہ آتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے کا یہ امکان جو ہے بالکل نہیں کے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں بنگلور کو مت سوچئے، ان علاقوں میں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے مہینے میں اگر رمضان ہو اور وہ بڑی پریشانی سے روزہ رکھتے ہوں تو یہ تھوڑا شبہ آتا ہے کہ کہیں جلدی عید منانے کے لیے تو کوئی گواہی نہیں دی، کوئی یہ اس طرح کی بات تو نہیں کہہ دیا، تو تھوڑا فرق ہوتا ہے دونوں۔ وہاں روزہ چھوڑنے کا ہے اور یہاں روزہ رکھنے کا ہے، تو یہ حکمت لوگوں نے بیان کی ہے، ذکر کیا۔ ویسے میں نے آپ سے کہا کہ جو بالکل سچے ہیں اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ان کا معاملہ دونوں کے لیے برابر ہی ہوگا، روزہ داخل ہونے کا بھی اور روزہ سے نکل۔ لیکن ایک چیز ہے، اس کی حکمت میں لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے، اور وہ بات زیادہ کہاں سمجھ میں آتی ہے، جہاں روزہ بہت بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ یعنی جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی عند فطر ہی، جو افطار کے وقت کی جو خوشی ہے، آپ ان جگہوں پہ ایک دن روزہ رکھ کر کے جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ جیسے ہی منہ میں پانی جاتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے اس میں۔ اور جب رمضان پورا ہو جاتا ہے، عید کا چاند ہوتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے، آپ جا کر دیکھیے۔ میں رہ چکا ہوں اس میں، اس لیے مجھے اس کا احساس ہے، مجھے معلوم ہے، وہ حدیث بہت سمجھ میں آتی ہے اس میں۔ ورنہ وہ شرح کرنے والے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی خوشی روزہ پورا ہونے پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ ذکر نہیں کیا ہے اس میں۔ اگر انسانی فطرت کے لحاظ سے دیکھیں، ان علاقوں میں جا کر کے دیکھیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب روزہ پورا بھی ہو گیا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ منہ میں جاتا ہے، کتنی پریشانی سے وہ روزہ ہوتا ہے، وہ ذہن میں اس وقت بات آتی ہے۔ لوگوں نے یہاں تک مشہور کیا ہے اس میں، جبکہ یہ نظام جو ہے کائنات کا اس کے لحاظ سے ہے۔ یہ ابھی رمضان کا چاند بھی 29 کا ہوا اور عید کا چاند بھی کیلنڈر وغیرہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو 29 کے لحاظ سے ہی لکھا ہوا ہوگا۔ اس موسم میں زیادہ 29 کا چاند ہی ہوتا ہے، یہ جب بڑا دن ہوتا ہے تو زیادہ چاند 29 کا، جو چھوٹا دن آتا ہے جاڑے کا
اس میں زیادہ چاند 30 کا ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا کہ نظام ہے، لیکن 29 کا اس میں بھی ہوگا، 30 کا اس میں بھی ہوگا، ایسا ہے وہ، یعنی یہ کوئی یقینی چیز نہیں لیکن زیادہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے زیادہ تر اس موسم کی عید 29 کی ہی ہوتی ہے، جو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے، لیکن لوگ کیا مشہور کیے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ چاند کھوج کے لا ہی لیتے ہیں، اس میں عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر نہیں لاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے اس کے لیے، ایسا مشہور کر دیا ہے لوگوں نے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ چاند ہو جاتا ہے، اور یہ چونکہ بارش کا موسم ہوتا ہے وہ وقت، تو بادل ہونے کا بھی بہت ساری جگہوں پر، اور بہت ساری جگہوں پہ بادل نہ ہونے کی وجہ سے کھلا آسمان ہوتا ہے، تو کہیں چاند نظر آتا ہے اور کہیں چاند نظر نہیں آتا، وہ اس موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو لوگ خامخواہ عید کے لیے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ لوگ خامخواہ کھوج کر کے چاند لے کر کے آ جاتے ہیں کہ 29 کی ہی عید، 29 کی عید پر بہت خوشی ہوتی ہے، اس میں جو وہ گزرے ہوئے ہیں اس ماحول سے جانتے ہیں ہم اس کو، جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اس میں، اور حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، للصاحب فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، فرحۃ عند فطرہ، یہ انسانی جو چیز ہے اس کے لحاظ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے جو۔ جی ہاں بولیے بولیے جی۔ ہاں جی، یہ روح کا معاملہ ہے، ہاں یہ مسئلہ کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ یہ پہلے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ روح کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، قبر میں جو یہ مردے جو دفن ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے کے، اس کے بارے میں جو بات، یہ دونوں میں فرق ہے، پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ روح کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں، اور روح کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یہ صرف روح کا جو معاملہ ہے الگ ہے۔ اب روح کہاں رہتی ہے مرنے کے بعد، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، وہ آپ جو بہت ساری احادیث میں پڑھیں، وہ صحیح احادیث بھی ہیں کہ وہ اس کے جسم میں آتی ہے اور کہاں رہتی ہے، نیک لوگوں کی روح فلاں جگہ رہتی ہے، برے لوگوں کی روح فلاں جگہ رہتی ہے، یہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ جو ہے ثابت شدہ جو نصوص ہیں اس کے اندر وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ تو روح کا معاملہ تو الگ ہے، اور روح یہ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات ہے، ملنے کے تعلق سے جو ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ جو جسم کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں جو عقیدہ ہوتا ہے نا، صرف روح کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہ قبروں میں ملنے کا ہے آپس میں، ہاں وہ ایک مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ روح کے بارے میں نہیں ہے۔ جی جی ہاں بول دیجیے۔ جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی ہاں، مدینے سے احرام باندھیں گے، جو ذوالحلیفہ ہے یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ چلے جائیں گے، بغیر احرام کے جائیں گے، طریقہ یہی، اگر ریاض بھی لے کے چلے گے ڈائریکٹ تب بھی یہی رہے گا، یعنی ریاض سے ڈائریکٹ فلائٹ، پھر بہت سی فلائٹیں رک کر کے پھر جاتی ہیں جدہ، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ ریاض میں ہی آپ کو اتار دیا، پھر آپ اپنے طریقے سے چلے جائیے مکہ جو ہے، یا آپ کے رشتہ دار تھے ریاض میں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو ریاض کا ویزا بھیجے تھے تو آپ ریاض چلے گئے، اب وہاں سے پھر آپ کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ راستے میں میقات پڑے گی، تو یہاں سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہاں سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے، مدینہ گئے یہاں سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ مدینے سے پھر جو ان کا پڑتا ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور ان کو ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے پھر جو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہاں سے سری لنکا لے کر کے، ابھی میں نے سنا کہ بعض جو ہے ٹور والے سری لنکا سے لے کے جا رہے ہیں، الگ الگ ایئر لائنز کا الگ الگ مسئلہ ہے، تو سری لنکا یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، ہاں وہ جو ہے وہ وہ فلائٹ بھی وہی ہوتی ہے جو، تو اصل سری لنکا جانے والی فلائٹ ہوتی ہے، وہ سستا پڑتا ہے، کہتے ہیں ٹکٹ جو سستا پڑتا ہے اس طرح سے لینے میں، تو پہلے آپ کو وہیں کولمبو میں لے کر کے اتار دیں گے، پھر سے وہاں سے آپ کو دوسری فلائٹ ملے گی ہو جانے کی، تو اب یہاں سے آپ کو احرام باندھنے کا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ آرام سے وہاں جا کے گھوم پھر، وہ باقاعدہ جو ہے گھومنے پھرنے کا انتظام بھی رکھتے ہیں ان کے لیے، تو کہتے ہیں چلو جو ہے اسی بہانے
اتنے ہی پیسے میں گھوم بھی لیں گے سری لنکا بھی اور چلے جائیں گے. ہمارے پاس ساتھیوں نے ایسا کیا ہے یہیں بنگلور سے جاتے ہوئے. جیسے اب قطر کی فلائٹ ہے تو اب یہاں سے اس کو جو فلائٹ مل رہی ہے قطر کی مل رہی ہے. قطر کی ایئر لائنس یہاں سے جاتی ہے تو قطر جاتی ہے اور پھر قطر سے مدینہ یا مکے کی فلائٹ ہوتی ہے, وہ جدہ کی رہے گی, مکے کی جو ہوگی جدہ کی ہوگی. تو اس طرح سے بھی بعض لوگ سفر کرتے ہیں. جب قطر جو گیا ہوا ہے تو وہ احرام باندھ کے نہیں جائے گا یہاں سے, وہ وہاں جانے کے بعد پھر وہاں سے جو میقات پڑے گی وہیں سے اس کا جس راستے سے جا رہے ہیں جہاں میقات پڑے گی وہیں سے احرام باندھیں گے. احرام باندھنے کا مسئلہ یہی, چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو چاہے عمرے کا مسئلہ ہو. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اصل میں آپ مکہ نہیں جا رہے ہیں. میقات کا مسئلہ کب آئے گا؟ جب کہاں جا رہے ہوں آپ؟ مکہ جا رہے ہیں. آپ مدینہ جا رہے ہیں, آپ تو پہلے سے سفر کر رہے ہیں نا, مدینہ جا رہے ہیں. اب وہ آپ فضا میں کہاں سے گزر رہے ہیں اسے مطلب نہیں, آپ کا مدینے کا حساب ہوگا. جیسے ابھی کوئی آدمی یہاں سے جدہ جا رہا ہے, وہ عمرے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا. کہاں جا رہا ہے؟ جدہ جا رہا ہے, عمرے کے لیے نہیں جا رہا ہے, وہ کام کرتا ہے وہاں پہ. اس کو احرام باندھنے کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ جائے گا جدہ اپنی جگہ پر, اپنا جو ہے کپڑا پہن کے ہی جائے گا. وہ کہیں بھی جا رہے ہوں اگر میقات سے گزریں گے تو ضرور احرام باندھنا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میقات سے گزرنے پر احرام باندھنا انہی کا ہوتا ہے جو مکہ عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں. ہاں لیکن اب نیت مدینے جانے کی ہے, مکہ جانے کی نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے یہاں. ہاں عمرہ کی جو ہے عمرہ کی نیت کی ہے, لیکن عمرہ کے لیے کہاں سے جائے گا؟ مدینے سے جائے گا. تو مدینے سے جانے والوں کے لیے عمرے کا میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. تو وہیں سے اس کی میقات شمار ہوگی. یہ سب نیت کے اوپر ہی آ رہا ہے مسئلہ. جی نہیں وہ سب کچھ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ اس کو, ہاں وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے کوئی فرق, یعنی مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس سے. ہاں ہاں کس کے ہاں ہاں جی 36 اچھا وہ جو ہے وہ 36 ہجری کا اصل میں وہ لفظ نہیں ہے اس میں, وہ جو اسی لیے میں نے وہ کہا کہ جو ہے وہ 36 ہجری کا, اسے سوال میں تھوڑا یہ آئے کیونکہ وہ فتنے کا لفظ جو ہوتا ہے نا, فتنے کا, وہ فتنہ کون سا مراد ہے اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے. وہ جو ہے وہ یہی ان کی وفات ہی ہے بول کر کے, ان کی شہادت ہی بول کے نہیں ہے وہ اس کو. اسی لیے ان کا اصل میں جو عبداللہ ابن عباس کا یہ تھا کہ جب لوگ ہر کوئی بیان کرنا شروع کر دیا اور ہر ایک سے لوگ حدیثیں لے کر کے بیان کرنا شروع کر دیا, تب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے, تبھی ہم لیتے ہیں. وہ ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے اور وہ ثابت بات ہے وہ, لیکن یہ اہل بدعت الگ ہیں, وہ الگ ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے, وہ اس سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ اس زمانے میں جو جانتے ہیں کہ وہ بلوائیوں کا پورا جو سلسلہ شروع ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ شروع ہوا تھا, اور اسلامی خلافت کے اگینسٹ میں ایک جماعت جو ہے جو کھڑی ہوئی تھی نا, وہی لوگ تھے جو اس زمانے میں, اور یہ تشیع کے نام پر چیز شروع ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے نام پر جو چیزیں شروع ہوئی تھی تو اس زمانے میں وہی چیز تھی. یہ عمل کی بدعتیں بہت بعد میں آئی ہیں. پہلے بدعت کس کی تھی؟ عقیدے کی بدعت زیادہ تھی. اب شروع زمانے کی جو بدعتیں پائیں گے نا زیادہ عقیدے کی بدعتیں. عمل کی بدعتیں تو بہت بعد میں شروع ہوئی. عمل کی بدعت شروع ہو گئی. عمل میں یہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا گیا, یہ بہت پہلے شروع ہوا. لیکن وہ بدعت نہیں کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو مخالفت ہے سری. بدعت کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل نہیں کیا گیا تھا, وہ کوئی چیز نہیں تھی, لیکن دین کے نام پر لوگوں نے بعد میں شروع کیا. لیکن ایسا نہیں رہے گا جس میں کہ آپ نے اسے منع کیا تھا. جیسے میلاد النبی کا مسئلہ مان لیجئے, تو آپ نے منع کیا, ایسا کہیں حدیث میں نہیں آیا.
یا آپ نے کوئی عمل کیا تھا یا اس کے خلاف ایسا کوئی حدیث میں نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ آپ کے عمل کے خلاف عمل یہ صحابہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ نے اس پر نکیر فرمائی، مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خلفائے بنی امیہ کے دور میں، امرائے بنی امیہ کے دور میں۔ جیسے عید کا معاملہ ہے، عید کی نماز میں انہوں نے خطبہ پہلے دیا، نماز بعد، یہ مخالفت ہے نا صاف صاف، جو ہے صرف بدعت کہیں گے آپ اس کو، یہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں نہیں تھا انہوں نے شروع کیا، بلکہ جو ثابت ہے اللہ کے رسول اس کے خلاف کرنا شروع کیا، اور سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم تھا کہ ثابت ہے یہ، لیکن جان بوجھ کر کے اس کے خلاف کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو بدعتیں شروع ہوئیں میلاد النبی کی اور اس طرح کی جو بدعتیں ہیں، فاتحہ پڑھنا، ایک جو یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ عملی بدعتیں، یہ بہت بعد میں شروع ہوئی۔ عقیدے کی بدعت بہت جلدی آ گئی تھی، وہ صحابہ کے دور میں ہی ایسے لوگ ظاہر ہو گئے تھے جو اس طرح کی بدعتوں کے شکار ہو گئے تھے، لیکن عمل کی بدعتیں بہت بعد میں آئیں۔ کون سے؟ یہ تو مخالفت تھی، صریح مخالفت تھی اللہ کے رسول، صریح مخالفت ہے۔ یہ جو چیز آپ سے ثابت ہے، وہ معلوم بھی ہے کہ یہ ہے، کہا بھی گیا، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ جو پہلے تھا وہ چھوڑ دیا گیا، وہ اس زمانے کی بات ہے، آج جو ہم کر رہے ہیں وہ کرو۔ ایسے باقاعدہ جو ہے مدینہ کے امیر نے کہا، جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا اس کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، یہ سنت کے خلاف عمل کرنا، یہ اسی زمانے میں چیز آ گئی تھی، یعنی کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ جانتے ہوئے سنت کی مخالفت کرتے تھے مصلحت کے لیے۔ ان کی مصلحت کیا تھی کہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے، انہوں نے بیان بھی کیا کہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کس کو سنائیں گے خطبہ یہ جو ہے، اسی کے لیے انہوں نے جمعے کی طرح سے کر دیا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مصلحت ہے، اور اس مصلحت کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا ان کے لیے صحیح ہے، وہ یہ سمجھتے رہے۔ ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں کوئی اس طرح، وہ یہ سمجھتے رہے ہوں گے، یہ سمجھ کر کے انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ سنت کی مخالفت تھی وہاں باقاعدہ۔ صرف ایک نئی چیز لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہاں نہ نہیں کوئی چیز نہ ہو، جیسے میلاد کی کا مسئلہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی وہ، بلکہ سنت کے خلاف ایک عمل۔ تو ایسی کئی چیزیں ہوئی اس زمانے میں۔ جی اور کوئی سوال نہ ہو تو ہاں۔ یہ مسئلہ ہے حج اور صوم کے تعلق سے، اس میں بھی اختلاف کے ساتھ، یعنی یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے امت کا، روزے کا مسئلہ بھی اجماعی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ حج اور صوم مرنے والے کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن کب رکھا جا سکتا ہے؟ جو اس کے اوپر فرض ہو، مطلق نہیں۔ جو جواز کے ہم کہتے ہیں یہ راجح ہے مسئلہ، تو کس مسئلے کو راجح کہتے ہیں؟ جو فرض ہے، فرض کے علاوہ کی بارے میں نہیں کہتے۔ کس کے لیے کہتے ہیں؟ فرض کے بارے میں۔ جیسے مرنے والے پر روزہ رکھنا فرض تھا اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا، تو اب اس کے اوپر یہ قرضہ ہے گویا کہ، تو اس کے گھر والے اس کا یہ قرضہ اتاریں گے، وہ رکھیں گے۔ یہ ہے، یعنی یہ حدیث آئی ہوئی ہے اس کی روشنی میں کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یہ اس کی دلیل ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہو اور اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو، تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ فرض روزے کے بارے میں، اسی لیے کیونکہ اس میں وہ بات آئی ہے یہ کہ اس پر روزہ رکھنا فرض رہا ہو اور فرض روزہ چھوٹ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو جیسے ہم اپنی طرف سے روزہ رکھتے ہیں اس کی طرف سے بھی رکھیں گے نفلی روزے، اور ثواب اس کو پہنچائیں گے۔ جیسے ابھی ثواب پہنچانے کا بڑا مسئلہ لوگوں میں آ گیا ہے
کیا کہتے ہیں اس کو؟ ثواب بخشنا کہتے ہیں. یعنی ہم نہیں لیں گے اس کا ثواب. کس کو بخشیں گے؟ مرنے والے کو. پہلے ہی ہمیں کیا، ہمارے پاس اتنا زیادہ ثواب ہو چکا ہے کہ ہم دوسرے کو بخشنے جائیں گے. جو ہے یہ ثواب بخشنے کا بڑا جو ہے مسئلہ، قرآن پڑھ کے بخش دیں گے. ارے ہم کو پہلے ثواب چاہیے. تعجب ہوتا ہے کہ وہ بھی کس کو بخشتے ہیں؟ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں. یعنی یہ بڑا مسئلہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے یعنی بڑی عجیب سی بات. یہ بخشنے کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر فرض ہے یہ، اور وہ فرض نہیں ادا کر پایا ہے. قرضہ ہے اس کے اوپر سمجھیے، اور وہ قرضہ ہم ادا کرتے ہیں اس کا. یہ چیز ہے. بعض جو ہے فقہا کے یہاں تو یہ بھی جو فرض روزہ جو کہا گیا، کہتے ہیں یہ نظر کا روزہ صرف ہے. نظر مانی تھی اور پورا بھی نہیں کیا تھا اور وفات ہو گئی تو وہی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو راجح یہی سمجھتے ہیں کہ جو فرض روزہ ہے. اب لوگ سوال کرنے کہ فرض روزہ کیسے رہ گیا اس کا. فرض روزہ بھی یاد رکھ لیجئے، جو سستی سے چھوڑا ہے کوئی بھی اس کی طرف سے قضا نہیں کرے گا. اس کا جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ سستی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جیسے رمضان کے مہینے میں بیمار تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے عذر تھا اس کو، روزہ چھوٹ گیا اس کا. ابھی روزہ رکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو یہ فرض روزہ باقی تھا اس کے اوپر. ہم کو معلوم ہے، اور یہ لوگ گھر کے لوگ ہی جان سکتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں جان سکتے. اسی لیے کہا کہ اس کے ولی اس کی طرف سے، یعنی جو گھر کے لوگ ہیں وہی لوگ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. اب یہ کب فرض ہوتا ہے؟ بیمار اگر ہے تو اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو. مسافر ہے، جیسے ہی وہ پہنچا واپس اور گھر اس میں ہے، گھر پہ ہے، اب اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے، فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس کی مدت ذرا لمبی ہے. یعنی روزہ رمضان آنے تک مدت ہے، اس کو رکھنے کی اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے. تو ابھی آج اور کل میں رہ گیا اور اس کی وفات ہو گئی اچانک مان لیجیے، تب یہ روزہ باقی ہے، وہ رکھ لیں گے اس کے ولی اس کی طرف سے. ان کو معلوم بھی رہے گا کہ وہ روزہ ابھی رکھا نہیں تھا. یا بیمار تھا، اگر رمضان کے مہینے میں بیمار پڑا ہے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو روزہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا. ابھی اس روزے کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یہ فرض ہے اس کے اوپر روزہ ہونا. کیونکہ یہ روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ جب بیماری سے، قضا کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہ قضا کب ہوتا ہے؟ جب وہ بیماری سے اچھا ہو جاتا ہے. بیماری سے اچھا ہی نہیں ہوا تو اس کے اوپر قضا ابھی واجب ہی نہیں ہوا یہ روزہ. اس لیے وہ روزہ نہیں رکھیں گے. اس کی طرف سے فدیہ دینے کا جو معاملہ ہے، جو ایسا بیمار جو روزے کی قضا نہیں کر سکتا، اس کے لیے جو فدیہ دینے کا معاملہ ہے وہ فدیہ جو ہے الگ اس کے لیے. لیکن یہ مسئلہ اصل کس کا آ رہا ہے؟ روزہ رکھنے کا. تو اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن اچھا ہو گیا اور اتنی مدت رہی اچھا ہونے کے بعد جس میں وہ قضا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ابھی وقت ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو ہے دوسرا رمضان آنے تک قضا کر سکتے ہیں، اس لیے قضا نہیں کیا تھا. کوئی سستی کی بات نہیں تھی کہ رمضان کا روزہ ویسے ہی چھوڑ دیا ہو جیسے بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے. تو ایسے چھوٹے ہوئے روزوں کی نہ کوئی قضا ہے اور نہ اس کے ولی اس کی طرف سے رکھیں گے، نہ کسی کو بخشنے کا کوئی معاملہ. اب ان روزوں کی اس کے ولی قضا کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اپنے عموم کے لحاظ سے اس کو بھی شامل ہوتے ہیں. یہ جو اس کے بارے میں ہم صحیح رائے اس کو سمجھتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، بیمار تھا وہ، اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا ابھی، اسی لیے کہا میں ابھی فرض ہی نہیں ہوا، یعنی قضا فرض ہی نہیں ہے ابھی اس کے اوپر، اسی لیے اس روزے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا جو ہے اس کے رشتہ داروں پر رکھنا، جو ولی کا مسئلہ ہے. سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں، سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں ہے. جیسے فرض نمازوں کی، فرض نماز چھوٹی ہے اس کی کوئی قضا نہیں. یاد رکھیے، اگر آدمی سو گیا تھا، کوئی اور چیز ہوئی، بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش آیا، تب جو ہے جو نماز چھوٹی تھی اس نے پڑھ لیا، وہ تو ٹھیک ہے.
لیکن جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے سوائے توبہ کے. بس توبہ ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے سے اب اس کو اسے معاف کروانا ہے بس. جی ہاں قنوت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بغیر. وتر کا قنوت لوگوں نے لازم کر دیا, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. قنوت کے بغیر وتر نماز کہتے ہیں جو طاق ہوتی, بس اسی کو وتر نماز کہا جاتا ہے. تو جی ہاں ایک رکعت وہ وتر ہوتا ہے, ایک رکعت بھی پڑھ لیا تو وتر ہے وہ, لیکن قنوت پڑھنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ جو ہے ہمارے ایک ہندوستان کے بڑے عالم نے, وہ مسجد حرام میں جو چندہ کرنے جاتے ہیں رمضان میں, تو بڑی دوستی تھی ان کی ان سے, تو جا کر کے ان سے ملاقات کر کے کہا, سعود شریم جانتے ہیں امام حرم جو ہے, ان سے ان کی بڑی دوستی تھی, تو گئے تو ملاقات کرتے تھے جا کر کے ان سے. تو کہا ان سے کہ یہ بتائیے کہ وتر میں قنوت پڑھنے کا حکم کیا ہے, ضروری ہے؟ کہا کہ نہیں ضروری نہیں. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد کہا کہ جو ٹھیک ہے آج جو ہے آپ تراویح میں جو وتر پڑھائیں گے نا تو چھوڑ دیجئے اس کو, جو ہے ابھی چھوڑ دیں گے تو ایک ہنگامہ مچ جائے گا جانتے ہیں نا, لیکن ضروری نہیں ہے وہ. تو نہیں, وہ عمل نہیں کیے ان کے اس پر, یعنی کہا کہ ایک مرتبہ چھوڑ دو کہ سب کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ واجب نہیں بلکہ کیا ہے سنت ہے, صرف جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے یہ جو ہے. جی ہاں ہاں ابھی رمضان میں قضا اصل میں واجب نہیں ہوتی ہے. ہاں قضا ہمیشہ یاد رکھیے کب واجب ہے, یہ رمضان کے بعد, کیونکہ رمضان میں تو فرض روزہ رہتا ہی ہے اس کا, تو کبھی بھی رمضان کی قضا رمضان کے بعد ہی ہوگی. جب رمضان میں ہی انتقال ہو گیا تو فرض نہیں ہوا تھا. جی ہاں جی ہاں نماز میں نہیں ہے یہ. وہی جو ہے اس کے بارے میں, حج کے بارے میں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا فرق کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہے, جبکہ صوم بھی اور حج بھی اگر یہ جسم سے بھی اس کا تعلق ہے تو کیوں وہ دوسروں میت کی طرف سے نہیں کر سکتے؟ جب وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نماز نہیں کر سکتے؟ نماز بھی میت کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں, اور بھی جو دوسری عبادت ہے جو جسمانی ہوتی ہیں. تو کہا کہ فرق یہ ہے کہ نماز یہ صرف جسمانی عبادت ہے, لیکن روزے اور حج میں جسمانی بھی ہے اور یہ اس کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے. حج کا تو واضح ہے, مال خرچ کر کے جانا پڑتا ہے, وہ آپ جانتے ہیں. حج میں حج بدل ہو سکتا ہے, وہ ثابت, آپ پیسہ خرچ کر کے کسی اور دیں, آپ کو طاقت نہیں ہے تو کوئی آپ کی طرف سے حج, کیونکہ اس میں خرچ کرنا بھی ہے, صرف جو ہے جسمانی عبادت نہیں ہے. روزے میں خرچ کرنے کا معاملہ تو آتا ہے لیکن وہ کفارے کی شکل میں آتا ہے. تو روزے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ فدیہ کی شکل میں کہ روزے کا ایک بدل ہے, اس میں بھی کہیں نہ کہیں مال کا تعلق آ جاتا ہے. اس لیے میت کی طرف سے اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے, کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن نماز سرے سے یہ جسمانی عبادت ہے, اور مرنے والے کے بعد, مرنے کے بعد اس کے جسم کی عبادت جو بھی ہے دوسرا اس کی نیابت جیسے زندگی میں نہیں کر سکتا, مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتا. زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کا اگر روزہ وہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کی طرف سے فدیہ دوسرا آدمی بھی دے سکتا ہے, وہ زندگی میں بھی نیابت کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق مال سے ہو گیا, مال میں نیابت ہو سکتی ہے, لیکن جسم کی عبادت میں نیابت نہیں ہوتی ہے. جی ہاں وہ ایک الگ مسئلہ کہ زوال سے پہلے پہلے اگر نیت ہو جاتی ہے تو کافی ہے, جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں یعنی تھوڑے اختلاف کے ساتھ, لیکن یہ بہتر رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی نیت اس نے کر لیا, اگر فجر سے پہلے نیت نہیں تھی, دن میں بھی کر لیا ہے تو کافی ہے. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ وقت کم سے کم روزے کی نیت کے ساتھ گزر جائے, ورنہ کوئی اثر میں اٹھا
اب 1 گھنٹہ باقی ہے، چلو اسی بہانے روزہ ہو جائے گا، دن بھر کھایا پیا نہیں ہے، تھوڑا 1 گھنٹہ اور برداشت کر لیں گے، کیا بن جائے گا یہ روزہ، تھوڑا آسانی لوگ زیادہ کر لیں گے بعد میں. تو بہتر بہرحال وہی ہے، اختلاف ہے تھوڑا اس میں، لیکن جو ہے یہ بہتر ہے. اسی پر جو ہے ختم کرتے ہیں، تھوڑا وقت زیادہ ہونے لگا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.